बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जो लोग अमलियात और वज़ाइफ पढ़ते हैं, काम करते हैं, मेरी ये कोशिश होती है कि ऐसी कोई राज की बात उनको बता दूं जिसकी वजह से उसका अमल और उसका वजीफ़ा कामयाब हो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे वज़ाइफ और अमलियात बहुत कीमती, बहुत कामयाब हैं, लेकिन एक बुनियादी उसूल ये होता है कि सिर्फ़ ज़रूरत पड़ने पे किसी वक्त तस्बीह हाथ में लेकर अल्लाह 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 करना शुरू कर दे, ठीक है, अल्लाह कबूल करने वाला है, लेकिन वो नीयतों को जानता है, मुस्तकिल मिजाजी को जानता है। और कहते हैं ना लोग उलमा फुक़हा कि जितनी मुस्तकिल मिजाजी शैतान के अंदर है इतनी किसी के अंदर नहीं। आंधी हो, तूफ़ान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, खुशी हो, गमी हो, वो अपनी ड्यूटी से कभी गाफिल नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको रखा ही इसीलिए है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मेरी इस बात को सुनकर आप एक मनफी पहलू लेकर बैठ जाएं, लेकिन अपने अंदर मुस्तकिल मजाजी जब तक पैदा नहीं करेंगे, काम हो या ना हो, जो विर्द, जो इस्म, जो आयत आपने पढ़ना शुरू किया, बस उसको पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। ये बात है। और अगर कामयाबी नहीं मिल रही है तो अल्लाह का इस्म या लतीफ़ हो, इसका कसरत के साथ विर्द करें। ये आपके अंदर ऐसी एक लताफ़त पैदा कर देगा, उस कसाफ़त को जो गुनाहों की वजह से दिल के ऊपर जम जाती है, शैतानी ख़यालात और नफ्स के धोखे में इंसान आ जाता है। उस कसाफ़त से अपने आप को लताफ़त में तब्दील करो। इसमें या लतीफ़ का आप विर्द करें तो आप ख़ुद अपने आप को महसूस करेंगे कि रूह में और जिस्म में जो लताफ़त आ रही है वो इसी इस्म की बरकत की वजह से आ रही है। इससे लोगों ने बड़े बड़े जिन्नात को, हमज़ाद को, नफूस को, शयातीन को ताबे किया है। मैं ये फ़ख्रिया तौर पे नहीं, एक ऐसा अमल मेरे आगे चढ़ा था। ये ज़ंजानी सिलसिले के जो लोग हैं, इंतज़ार हुसैन शाह, इनसे मेरी बहुत बड़ी गपशप होती थी, बैठना उठना होता था, गाए बगाए इनसे कोई अमल ले लेता था। तो इनकी एक रसाले में मुझे एक ऐसा अमल मिला जो कर लिया था ज़ौक़ और शौक़ की वजह से कि ये अमल किस कैटेगरी का है। तो एक कागज़ के गत्ते पे एक दायरा, जिस तरह हाजरात का इल्म होता है ना, उस तरह बना के, तो बिल्कुल एक तस्वीर उस कागज़ के अंदर पाबस्त हो गई थी, नक्श हो गई थी। जिस तरह नोट के ऊपर किसी मुल्क की करेंसी होती है ना, तो उसके फाउंडर का वो जो पिक्चर होती है कागज़ के अंदर, नोट के अंदर, यूँ ऐसे वो नक्श हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, फिर आखिर में उसको जला दिया, और जलाने के बाद जो काला कागज़ राख होती है उसके अंदर भी वो नक्श हुई थी। सिर्फ़ इस बात को देखना चाहता था कि जब हम कोई अमल करते हैं तो अमल की कामयाबी के लिए, अमल को कामयाब बनाने के लिए किन चीज़ों की पाबंदी और किन शराइत का होना ज़रूरी होता है। इसी तरह जो पानी उबाल के, तेल उबाल के उसके अंदर पाँव रखते हैं, जलते नहीं हैं। और बाज़ ऐसे भी हलवाइयों को आपने देखा, ये पकौड़े समोसे का जो काम करते हैं वो हाथ से उबलते तेल से निकाल लेते हैं। क्या है ये? कोई अमल होता है? कोई केमिकल होता है? एक छुरी लेकर बाज़ लोग पूरा दिन इसको आग पे रखते हैं। फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम का ये
ورد کرتے ہیں وہ اس کو تپا کے اپنی زبان کے اوپر رکھتے ہیں، جلتی نہیں، شر شر کی آوازیں آتی ہیں، لیکن ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا یقین اور اس کا اعتقاد اس درجے کا کامل نہ ہو کہ اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے۔ ذوق اور شوق میں آ کر لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، طریقہ کار پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یا لطیف ہو، پہلے ان کی ریاضت حاصل کریں اسماء حسنہ سے، اور بار بار بتایا تھا کہ درود خضری جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ہتھیار کا کام کرتا ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑیے۔ اور یہ اسم یا لطیف ہو بہت سریع الاجابت ہے، اور سختی کے وقت، دشمن کے گھیراؤ کے وقت، بیماری اپنے عروج تک پہنچ چکے، ڈاکٹر حکیم طبیب نے لا علاج قرار دے دیا ہو، اس وقت یہ اسم کام کرتا ہے۔ کوئی قید میں ہے، اس کی رہائی کے کوئی چانسز نہیں ہیں، کوئی سفارش، کوئی ضمانت منظور نہیں ہو رہی، یا لطیف ہو کا ورد کریں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ بینظیر کو جب قتل کیا گیا تھا، کتنے لوگوں کو پکڑ دکڑ کے بند کر دیا گیا تھا۔ ہمارے علاقے کے تقریباً کوئی 300 آدمیوں کو بند کیا تھا، اور ان میں سے ایک سائیں برکت نام کا بندہ تھا۔ سائیں برکت نام کا بندہ ہے، بظاہر چور ڈکیت تھا، جو بھی تھا، مشہور تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں اور اس کی زبان میں خدا تعالیٰ نے کچھ ایسی پاور دی ہوئی تھی نا، اس کو کمرے میں بند کر دیں تالے نہیں لگتے تھے۔ کتنی دفعہ پولیس نے اس کو گرفتار کیا، ہتھ کڑی لگائی، وہ لاک نہیں لگ رہا تھا۔ ساتھ اپنے کتے رکھتا تھا، اور جس سیٹ پہ پولیس پکڑ کے لے جاتی تھی نا، فرنٹ سیٹ پہ اپنے کتے کو بٹھاتا تھا۔ کام اس کے دیکھیے اور عمل اس کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن عمل جب کامیاب ہو جائے، کوئی بھی عمل کامیاب ہو جائے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ایک انجینئر ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں، ایک حکیم ہیں، ایک طبیب ہیں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں نا کہ کامیاب عمل کا عمل کسی سائنسدان سے کم نہیں ہوتا، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے عمل میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اس قید اور مشقت کے کاموں میں یہ اسم یا لطیف و بڑا کام دیتا ہے، اور اس کو بندہ کثرت کے ساتھ جب ذکر کرتا ہے تو ہر مشکل سے خلاصی پاتا ہے۔ اس کا ایک نقش بنتا ہے، نقش بنانے والے حضرات کے لیے یہ ضروری ہے، یا لطیفوں کا مربع نقش بنائیں، اور 100 بار یا لطیف ہو پڑھیں آپ اس پر 100 بار، اور اس کے بعد ایک بار یہ پڑھیں یا لطیف ہو الطفی بلطف کا یا لطیف ہو، اور بعض جگہ یہ ہے یا لطیف و تلطف واللطف فی لطوفکم یا لطیف ہو بحق یا تعیلو۔ آپ اس کو یوں کر کے پڑھیں، پھر کمالات دیکھیے۔ نقش وہ جو بنتا ہے نا، میرے پاس کتاب ہے، اور پھر لوگ کہیں گے کتابوں سے دیکھ کر بتاتے ہو، بے شک ہیں، کتابیں ہمارے لیے سرمایہ حیات ہیں، یہ سمجھ لیں۔ ان کتابوں کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، ہم کو گوگل سرچ نہیں کرتے، ہماری گھٹی کے اندر کتابوں کے ارک پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو کتاب ہے نا، یہ اس کتاب کو میں 1987 سے استعمال کر رہا ہوں، اور یہ میرے مطالعے میں ہے، ہر وقت رہتی ہے۔ یہ احمد رضا خان صاحب کے ایک خلیفہ مجاز اقبال احمد نوری کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کا ہر عمل کامیاب اور مجرب ہے۔ آپ یا لطیفوں کا یوں نقش بنا لیں، یہ سامنے دیکھ لیں، یہ اس طرح نقش بنا لیں۔ نقش بنانے والے حضرات بہتر جانتے ہیں کہ نقوش کیسے بنائے جاتے ہیں، مثلث، مربع، مخمس، مسدس، سب کی ایک چال ہوتی ہے۔ آپ بنا لیں اور اس کو پڑھیں، یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو، اتنی گہرائی کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ، اتنی یکسوئی کے ساتھ کہ وہ لطافت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم کا خاصہ ہے وہ تمہارے جسم و روح میں اتر جائے۔
اور پھر آخر میں پڑھیں یا لطیف ہو الطفی بلطف کا یا لطیف ہو، یا لطیف و تلطف و لطف و فی لطوفکم یا لطیف ہو۔ اب دیکھیے بچہ روتا ہو، اس کے چپ کرانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، آپ پڑھ کے دم کریں۔ کو مریض کو شفا نہ ملتی ہو، اس کی شفا یابی کے لیے آپ اس کو لکھ کر پانی میں گھول کر پلا دیں، پڑھ کے دم کریں۔ کوئی قیدی ہو، کوئی مجبور الحال ہو، اور خصوصاً یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جن بچیوں کی شادی کے مسائل ہیں، رشتہ منگنی ناتا طے نہیں ہوتا، 16,432 کی تعداد میں آپ 7 دن تک مسلسل پڑھیں۔ پہلے 7 دن میں کام نہیں ہوتا، دوسرے 7 دن، تیسرا 7واں دن جو ہوگا 21 دن، جو آپ 3 ہفتے کہہ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی غیب سے کوئی ایسا سبب پیدا کر دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ شرط ہے 16,432 بار اس کو یا لطیفوں کو ایک ہی مجلس میں، ایک ہی نشست میں، ایک ہی پوزیشن میں بیٹھ کر پڑھا جائے، چوکڑی مار کر دوزانو ہو کر صوفے پر، بیڈ پر، مسلح پر، جہاں آسانی سے بیٹھ کر آپ اس کو پڑھ سکیں، پڑھیں، اور پھر اس لطافت کا خود آپ ہیں کیا کریں، مشاہدہ کریں۔ ہیں ان کے تو الطاف شہیدی سب پر، تو اسے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ اپنے آپ کو قابل بنانا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الطاف، ان کی مہربانیاں، ان کی نوازشیں، اس کی کرم نوازیاں، اس کی انوار کی بارش ہر وقت رہتی ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا ذرہ نہیں، کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں روزانہ کہیں نہ کہیں ظاہری بارش نہ ہوتی ہو، اور اس ظاہری بارش کے ساتھ ساتھ باطنی بارش جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات ہوتے ہیں، یہ عوام پر، مخلوق پر ہمیشہ جاری و ساری رہتے ہیں۔ تو آپ بھی اس الطاف کی، اس نوازش کی بارش میں اپنے آپ کو نہلائیں اور اس کو حاصل کریں۔ اس کے الطاف ہر ایک پر ہیں۔ اللہ کی ضد کسی کے ساتھ نہیں ہے، بزرگان کی ضد کسی کے ساتھ نہیں ہے، ان کا سارا فیض عوام کے لیے ہوتا ہے۔ آپ اس فیض سے اپنا حصہ ضرور لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا کرے۔